شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس واقعے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر ایک بہت بڑا بدکاری کا داغ لگنے کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا۔ سلطان جو کہ مستقبل کا سلطان تھا، اس پر ایک شاریہ نامی لڑکی نے بدکاری کا الزام لگا دیا تھا۔ قاضی ابن ارسطو جو کہ سلطان کا استاد بھی تھا، صبح اس مقدمے کو سننے والا تھا۔ یہ الزام ایک عام انسان پر نہیں بلکہ ایک باصلاحیت اور باکردار انسان نجم الدین ایوب کے بیٹے سلطان پر ایک لڑکی نے لگایا تھا۔ قاضی ابن ارسطو بہت پریشان تھا کہ اگر میرے شاگرد پر لگایا گیا الزام سچ ثابت ہو گیا تو میری زندگی کی تعلیم اور دیگر تربیت پر پانی پھر جائے گا۔ قاضی نے وضو کیا اور جائے نماز پر اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا اور دعا کرنے لگا، اے میرے مالک، تیرے باکردار اور نیک بندے پر مشکل وقت آ پڑا ہے، تو اس کی اپنی غیبی مدد فرما اور اس کی عزت کی حفاظت فرما۔ بے شک تو ہی عزت دینے والا ہے اور تو ہی ذلت دینے والا ہے۔ میرا دل نہیں مانتا کہ سلطان کسی کی طرف بری نظر بھی اٹھا کر دیکھے، لیکن دوسری طرف شاریہ نامی لڑکی پورے شوق سے سلطان پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہے۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب سلطان اپنی سلطنت پر قائم و دائم تھے تو سلطان پر ایک شاریہ نامی لڑکی نے الزام لگایا کہ سلطان نے اس پر اکیلے پا کر اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ تمام لوگ حیران تھے کہ سلطان اس طرح کا کام بھی کر سکتا ہے کیا؟ کسی کو یقین نہیں آتا تھا۔ کوئی کچھ بات کرتا تھا تو کوئی کچھ بات کرتا۔ اگلی صبح سلطان کی موجودگی میں قاضی ابن ارسطو نے یہ مقدمہ سننا تھا۔ سلطان پر فرد جرم عائد ہونے کے بعد سزا سنائی جانی تھی۔ سلطان رات کو بخار میں تڑپتا رہا اور اللہ سے دعا کرتا رہا، اے میرے مالک، تو ہی میری مدد فرما، تو ہی بہتر جانتا ہے، تو ہی سب سے سچا ہے، بے شک میری مدد کرنے والا صرف تو ہی ہے۔ صبح کا وقت ہوا، سلطان کا بخار بہت زیادہ تھا۔ سلطان نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز ختم کرنے کے بعد اللہ کے حضور سجدے میں گر کر دعا مانگی اور کہا، اے میرے مالک، تو ہی میری عزت رکھنا۔ وہ دن نجم الدین ایوب خاندان کے لیے بہت ہی عجیب دن تھا۔ لوگ بڑی بے تابی سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے کہ جب سلطان کی موجودگی میں قاضی ابن ارسطو اس مقدمے کو سنیں گے اور سلطان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اس وقت بھی کچھ لوگ نور الدین زنگی کے خلاف تھے جبکہ کچھ لوگ نور الدین زنگی کے ساتھ تھے، اس لیے لوگوں کے ذہن میں مختلف سوالات تھے۔ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ نور الدین اپنے دربار میں آ چکا تھا۔ اس کے بائیں جانب قاضی ابن ارسطو کا تخت تھا اور نیچے سلطان صلاح الدین ایوبی ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد قاضی نے فرد جرم پڑھ کر سنایا اور فرد جرم پڑھنے کے بعد قاضی صلاح الدین ایوبی سے مخاطب ہوا اور کہا کہ تمہیں اپنی صفائی میں بولنے کا پورا حق ہے۔ قاضی کی بات ختم ہوتے ہی سلطان نے قاضی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، قاضی صاحب، جس لڑکی کو میں نے دیکھا تک نہیں، اس کے ساتھ کچھ برا کرنے کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتا ہوں؟ یہ سنتے قاضی صاحب نے حکم دیا کہ شاریہ نامی لڑکی کو حاضر کیا جائے۔ جب وہ لڑکی دربار میں حاضر ہوئی تو لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس لڑکی کا سارا جسم ڈھانپا ہوا تھا اور صرف آنکھیں، وہ بھی بڑی مشکل سے دکھائی دے رہی تھیں۔ سلطان سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جس لڑکی کو میں نے دیکھا تک نہیں اور وہ مجھ پر اتنا بڑا الزام کیوں لگا رہی ہے، مجھ سے آخر ایسی کون سی غلطی سرزد ہوئی جو اس لڑکی نے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ قاضی ارسطو شاریہ نامی لڑکی سے مخاطب ہوا اور پوچھا، بتاؤ سلطان نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو لڑکی نے کہا کہ میں اپنا بیان پہلے دے چکی ہوں، مزید ایسی باتیں کر کے میں اپنی مزید عزت خوار نہیں کروا سکتی۔ بخار بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے سلطان کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے اور زبان پر بھی لرزہ طاری تھا۔ دیکھ کر مجمع کو لگ رہا تھا کہ سلطان بے قصور نہیں ہے۔ سلطان بڑے غور سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ پورے دربار میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ لوگ بڑے غور سے سلطان اور اس لڑکی کی باتوں کو سن رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس لڑکی سے کہا
کہ کیا تمہیں اپنے رب سے ڈر نہیں لگتا کہ تم ایک بے قصور انسان پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہو؟ لوگ سمجھ رہے تھے کہ سلطان نور الدین زنگی کا بھتیجا ہونے کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی اگر مجرم قرار بھی دیا گیا تو سزا سے بچ جائے گا۔ سلطان نے قاضی سے کہا کہ جب ہم کسی بھی مسئلے کا حل نہیں نکال پاتے تو ہم پھر اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور میں بھی اس لڑکی کو کہتا ہوں کہ اگر یہ اللہ کی حاضر ناظر جان کر اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ اس کا الزام سچا ہے تو میں وہ بھی گناہ قبول کر لوں گا جو مجھ سے سرزد بھی نہ ہوا۔ یہ سنتے ہی وہ لڑکی سلطان صلاح الدین ایوبی کو بغور دیکھنے لگی۔ وہ سلطان کی حالت سمجھ چکی تھی۔ تھوڑی دیر بغور بخوبی دیکھنے کے بعد لڑکی چینخ چینخ کر رونے لگی اور کہا کہ میں تمام مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر کر کے کہتی ہوں، معلم ملا جلا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بالکل بے قصور ہے، سارا گناہ میرا ہے۔ یہ سن کر سارا مجمع حیران ہو گیا اور اس لڑکی کے الفاظ نے مقدمے کو الٹا کر دیا۔ اتنے میں سلطان دہشت سے اپنی کرسی سے اٹھا۔ اس لڑکی کو کہا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ الزام تراشی کی تمہیں کتنی بڑی سزا مل سکتی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے اس کی مجھے کتنی بڑی سزا ملے گی۔ اس کے بعد قاضی نے شاریہ سے کہا آخر ایسی کیا وجہ تھی تم نے سلطان پر اتنا بڑا الزام لگایا؟ تو لڑکی نے اپنی آنکھیں جھکا لی، لیکن جب سلطان نے لڑکی کی طرف دیکھا تو اس نے کہا اے میرے سلطان، میں جانتی ہوں کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، شاید جس کی تلافی بھی ناممکن ہے، کیونکہ جو داغ سلطان کے کردار پر لگا وہ شاید میں چاہتے ہوئے بھی نہ مٹا سکوں، لیکن یہ سب کام کرنے کے لیے میں مجبور تھی۔ سلطان نے پوچھا بتاؤ تمہیں اس کام کے لیے کس نے مجبور کیا؟ تو شاریہ نامی لڑکی نے امیر بن مرقوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس عالم مرد امیر نے مجھے یہ سب کرنے کے لیے مجبور کیا۔ یہ سب سنتے ہی تمام درباری امیر ابن مرقوم کو ملالت اور غصہ کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ امیر ابن مرقوم اپنی جگہ سے اٹھا اور بڑے دبدبے کے ساتھ کہنے لگا یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، میں بھی سلطان کی طرح اس کو نہیں جانتا۔ نور الدین زنگی نے کہا کل معلوم ہو جائے گا کہ کون بے گناہ ہے اور کون گنہگار۔ اس کے بعد سلطان نے شاریہ نامی لڑکی کو اپنے کمرے میں بلایا اور پوچھا کہ بتاؤ اصل ماجرا کیا ہے؟ لڑکی نے کہا ایک جنگ میں میرے ماں باپ مارے گئے تھے اور اس میں ظالم امیر ابن مرقوم کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ یہ مجھ پر بے انتہا ظلم کرتا تھا، بے حد تشدد کرتا۔ کنیز کے جانچ کرنے کے بعد اس لڑکی کی پیٹھ پر کوڑوں کے نشان بھی دکھائی دیے گئے۔ ادھر سلطان نور الدین زنگی کے جاسوسوں نے شاریہ اور امیر ابن مرقوم کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کر لی اور ان کے آپس کے تعلق کو سلطان کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان نے اگلے دن پورے مجمع کو ایک جگہ پر اکٹھا ہونے کی دعوت دی۔ یہ دعوت اس لیے تھی کہ قاضی ابن مرقوم کو سزا لوگوں کے سامنے دکھا سکیں۔ تمام لوگ بڑی بڑی دور سے امیر ابن مرقوم کی حالت دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ جب اس کو میدان میں لایا گیا سخت زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، لوگ اس کو ملالت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شریعت کے مطابق اس کو کوڑے مارے گئے۔